اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and it is my 7th lecture for the students of BS English 4th semester. You can see on the screen that lecture is 6 plus 7. It is my 7th lecture. چھٹے لیکچر میں ہم نے نظم ٹنٹن ایبے کا آغاز کیا تھا، اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا اور اس کی فرسٹ 45 لائنز راؤنڈ اباؤٹ فرسٹ 45 لائنز میں نے اسٹڈی کی تھی آپ کے لیے. آج ہم لیکچر نمبر 7 میں اسی نظم ٹنٹن ایبے کو کنٹینیو رکھیں گے. اس کو میں بڑی تفصیل میں انٹروڈیوس نہیں کروا رہا کیونکہ پچھلے چیپٹر میں ہم انٹروڈکشن دے چکے ہیں اس کا. جہاں سے ہم نے اس پوئم کو ختم کیا تھا یعنی سٹاپ کیا تھا وہیں سے آگے ہم پڑھنا شروع کریں گے. آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹنٹن ایبے ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے دریا کے کنارے. 1793 میں شاعر ولیم ورڈسورتھ نے اس علاقے کی وزٹ کی. ہی واز فیسینیٹڈ بائی دا نیچرل بیوٹی آف دیٹ ایریا. 1798 میں 1798 میں یعنی 5 سال بعد یہ شخص دوبارہ اس جگہ کو وزٹ کرتا ہے اپنی سسٹر کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اور ان پرانی یادوں کی بنیاد پر اس نے یہ نظم لکھی. اور اس نظم میں 2 باتیں خاص ہیں. ایک، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ولیم ورڈسورتھ خود کہتا ہے اپنے متعلق کہ اس نے اس نظم کی کوئی ایک بھی لائن آلٹر نہیں کی، تبدیل نہیں کی، جیسے اس پر شاعری کا نزول ہوتا رہا وہ اس نظم کو لکھتا چلا گیا. دوسری بات، اس نظم میں ہمیں ولیم ورڈسورتھ کی زندگی کے 3 مختلف دور ایز اے پوئٹ پڑھنے کو ملتے ہیں. پہلا زمانہ بچپن، چائلڈہڈ، جب وہ فطرت کو صرف ایز اے پروڈکٹ آف بیوٹی انجوائے کرتا تھا. دوسرا زمانہ اس کی لڑکپن کا ہے، بوائےہڈ، وین دیر واز اے سینسری ٹچ in the beauty of nature and he was interested in the outward and physical aspect of the beauty of nature. اور تیسری چوتھی سٹیج پر he realizes that there was a living spirit in nature. وہ فطرت کو اپنا ٹیچر، اپنا گائیڈ تصور کرتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس فطرت میں ایک لیونگ اسپرٹ موجود ہے. یہ اس نظم ٹنٹن ایبے کا خلاصہ ہے. اس کو ہم نے پچھلے چیپٹر میں تفصیل سے پڑھا تھا. نظم پڑھنے کے دوران بھی اس کا ذکر آیا تھا. آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ باتیں آپ کو بتائی گئیں. اب آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے لائن نمبر تقریباً 45 یا 49 تک جی ہاں ہم نے پڑھا تھا. آج کے اس لیکچر کو میں آپ کی آسانی کے لیے لائن نمبر 40 سے شروع کروں گا تاکہ گزشتہ سے پیوستہ یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس کے ساتھ ایک لنک بن جائے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. تو ذرا فوکس کلیئر ہو لے، پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں. ناؤ اٹس کوائٹ کلیئر. تو شاعر کہتا ہے کہ That serene and blessed mood, لائن نمبر 41 سے میں آغاز کر رہا ہوں. That serene and blessed mood in which the affections gently lead us. جی serene mood اس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے لائنز پڑھی جا رہی ہیں. In which the affections gently lead us on until the breath of this corporal frame and even the motion of our human blood almost suspends and we are laid asleep in body. تو لکھتا ہے کہ when the poet was enjoying the beauty of nature، فطرت کی خوبصورتی سے جب یہ شخص لطف اندوز ہو رہا تھا تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، ایک blessed mood، ایک کیفیت ایسی بھی اس شاعر پر طاری ہو جاتی ہے کہ جب یہ شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے
کسی ندی کے کنارے کسی درخت کی چھاؤں میں، اور اس کے وجود میں سے روح گویا کہ پرواز کر جاتی ہے ان باڈی اینڈ بیکم اے لیونگ سول، اور یہ شخص اپنی زندگی میں ہی جیتے جاگتے ہی ایک سول، ایک روح میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی جسم اپنی حیثیت کھو دیتا ہے. وائل ود این آئی while with an eye made quiet by the power of harmony and the deeper power of joy, we see into the life of things. Beauty of nature کا ایفیکٹ، اس کا اثر ایسا ہے کہ اس کی فزیکل آئیز تو بند ہو جاتی ہیں، جسم زمین پر بے حرکت لیٹا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، لیکن اسے ایک ایسی بصارت، ایک ایسی صلاحیت، طاقت مل جاتی ہے کہ اس طاقت کی مدد سے وہ سی انٹو دا لائف آف تھنگس، چیزوں کی گہرائی کو، ان کی روح تک کو دیکھ لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے. ان دس بی بٹ اے وین بلیف. جی آج کا لیکچر حقیقت میں یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس اپنے سیرین موڈ، اپنے بلیسڈ موڈ کی کیفیت کو، اس کے احساس کو جاری رکھتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ ان دس be but a vain belief, yet oh how often، کہ even if it is a vain belief for you people، کہ خواہ آپ کے نزدیک یہ ایک بیکار کھوکھلا سا عقیدہ ہی کیوں نہ ہو میری یہ کیفیت، oh how often، لیکن اکثر in darkness and amid the many shapes، amidst مطلب کے درمیان، many shapes of joyless daylight، shapes of joyless daylight مطلب days of life when there was no joy for the poet، زندگی کے وہ دن جو خوشیوں سے خالی، روکھے پھیکے بیکار دن تھے. when the fretful stir unprofitable and the fever of the world، fretful stir مطلب زندگی کی دوڑ دھوپ، اینڈ دا فیور آف دا ورلڈ، فیور آف دا ورلڈ مطلب رسپانسبلٹیز آف دا ورلڈ، یعنی دنیا داری کی ذمہ داریاں، زندگی کی دوڑ دھوپ، پیسہ کمانے کی اور زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے انسان کی، اس تمام کیفیت کے دوران میں ہیو ہنگ اپون دا بیٹنگ آف مائی ہارٹ، یہ سب کچھ یعنی یہ مناظر میرے دل پر چھائے رہے، طاری رہے. مختصر الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شاعر نے کہنا چاہا کہ when the poet was busy in worldly affairs، when he was upset and sad and tired of، تھک جاتا تھا محنت کر کر کے، تب یہ مناظر اس کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے اور اس وقت یہ اسے ریلیکسیشن فراہم کرتے تھے. how oft in spirit have I turned to thee، او سیلوین جی. اور پھر شاعر کہتا ہے کہ اکثر وہ اس دریا کی طرف متوجہ ہوا، فزیکلی تو نہیں آ سکا لیکن ان اسپرٹ کا ذکر کیا گیا، یعنی اپنے تصور میں یہ شاعر اس دریا کے کنارے موجود ہوا کرتا تھا اکثر ہی جب وہ زندگی کی ذمہ داریوں سے، پریشانیوں سے تھک جاتا تھا، اکتا جاتا تھا. لفظ ہم نے پڑھا سیلون جی. سیلون مینس وائلڈ، WILD، وائلڈ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیج پر میں نے ایک سائڈ پہ اس لفظ کا مطلب لکھ رکھا ہے وائلڈ. اوکے، بیک ٹو آور پوائنٹ. سیلوین ہی داؤ وانڈرنگ تھرو دا ووڈس، دریا سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ when the poet was upset and sad and tired of the responsibilities of life، he very often in his imagination turned to the Selvian G، the G river which would flow through the woods، یہ دریا جو کہ جنگل میں سے بہتا ہے. how oft has my spirit turned to thee، کہ اکثر ہی میں روحانی طور پر اپنے تصور میں تمہاری طرف متوجہ ہوا کرتا تھا. and now with gleams of half extinguished thoughts، gleams of half extinguished thoughts، extinguished کا لفظی مطلب ہوتا ہے بجھا ہوا. half extinguished یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانی یادیں جو کہ
کچھ مدھم ہو گئی ہیں، کچھ باتیں بھول گئی ہیں ان پرانی یادوں کے ساتھ. with many recognitions dim and fade، بہت سی یادوں کے ساتھ. recognitions مطلب memories of the past جو کہ ڈم مدھم ہو چکی ہیں، فینٹ ہو چکی ہیں. اینڈ somewhat of sad perplexity، اور کسی حد تک افسردگی آ گئی ہے میری ان پرانی یادوں میں. the picture of the mind revives again، میرے ذہن میں موجود وہ تصویر پھر سے دہرائی جاتی ہے. while here I stand، اب جب کہ میں یہاں کھڑا ہوں. تو in these lines the poet means to say that after 5 years now the poet is once again present by the bank of the Yi river. اب جب کہ 5 سال گزرنے کے بعد دوبارہ سے یہ شاعر اس دریا کے کنارے پر آ کھڑا ہوا ہے، تو وہ پرانی یادیں، وہ پرانے منظر جو کہ کسی حد تک بھول چکے ہیں، کچھ یاد ہیں کچھ بھول چکے ہیں، وہ یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہو رہی ہیں. not only with the sense of present pleasure but with pleasing thoughts that in the moment there is life and food for future years. اب شاعر مزید یہ کہتا ہے کہ I stand not only with the sense of present pleasure، شاعر اس وقت at the moment بیوٹی آف نیچر سے انجوائے کر رہا ہے. سو تو ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ، یعنی موجودہ خوشی کے ساتھ اس میں یہ بھی ایک احساس ہے کہ فار دا فیوچر ایئرس، آنے والے سالوں کے لیے بھی یہ مناظر اس کا ساتھ دیں گے. یہ مناظر جو کہ اب اس کی نظروں میں، اس کے ذہن میں جچ گئے ہیں، محفوظ ہو گئے ہیں. اس وقت تو شاعر فطرت کی اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہو ہی رہا ہے. مستقبل میں آنے والے زمانے میں بھی یہ مناظر اسے سکھ کا احساس فراہم کریں گے. اینڈ سو آئی ڈیئر ٹو ہوپ، اور یہی میری امید ہے. دس از وٹ آئی ہوپ، شاعر کہتا ہے کہ میں اسی امید کے ساتھ یہاں آیا ہوں. دس از وٹ دا پوئٹ ہوپس. نیکسٹ پڑھ رہے ہیں جی. though changed no doubt from what I was when first I came among these hills. شاعر کہتا ہے کہ دو چینجڈ، اب اگرچہ شاعر کی تھنکنگ میں، سوچ میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے. جب پہلی مرتبہ یعنی آج سے 5 سال پہلے شاعر یہاں آیا تھا، اس وقت اس کا وے آف تھنکنگ مختلف تھا. آج 5 سال گزر جانے کے بعد شاعر کے وے آف تھنکنگ میں قدرے تبدیلی آ چکی ہے. when like a roe I bounded over the mountains by the sides of the deep river. when like a roe ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے eggs of fish، مچھلیوں کے انڈے جو کہ بہت زیادہ تعداد میں جب ہوتے ہیں تو پانی کی سطح پر آ جاتے ہیں اور with unguided waves they float here and there، ادھر ادھر تیرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے جیسے وہ unguided ہوتے ہیں. کیا چیز؟ eggs of fish. the poet also would wander here and there، he would run about with the nature. 5 سال پہلے جب وہ یہاں آیا تھا تو like a roe I bounded over the mountains، میں پہاڑوں پر بھاگتا. by the sides of the deep rivers، دریا کے کنارے کنارے چلتا. and the lonely streams، ان ندیوں کے ساتھ ساتھ چلتا. lonely streams مطلب جنگل میں موجود ندیاں جہاں کوئی انسان نہیں بستا، کوئی انسان نہیں آتا، اس لیے انہیں lonely streams کا نام دیا گیا ہے. wherever nature led، تو فطرت اس کو جہاں کہیں بھی لے جاتی وہ اس فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا تھا صرف اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے. more like a man flying from something than that he dreads than one who sought the thing he loved. پھر وہ اپنے آپ کو دو ایسے افراد کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو کہ اس چیز سے بھاگتا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہے.
تو کہتے ہیں کہ وین دا پوئٹ وڈ رن اباؤٹ ہیئر اینڈ دیئر ٹو انجوائے دا بیوٹی آف نیچر. 5 سال پہلے جب ادھر ٹنٹن ایبے کے مقام پر وہ جنگل میں اور دریا کے کنارے اور ندیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، ٹہلتا تھا، تو وہ ایک ایسے شخص کی مانند نہیں تھا کہ جو اس چیز سے خوفزدہ ہو کر بھاگتا ہے جس چیز سے وہ ڈرتا ہے، بلکہ شاعر کی مثال تو اس شخص کی تھی جو اس شے کے پیچھے بھاگتا ہے جس شے سے وہ محبت رکھتا ہے. who sought the thing he loved. ہاں، sought مطلب پیچھے بھاگنا، تلاش کرنا، look for nature. Then the coarser pleasure of my boyish days and their glad animal movements all gone by to me was all in all. ہاں، تو یہ جو 2 لائنز ہیں یہ شاعر کی 5 سال پہلے کی زندگی کا ذکر کرتی ہیں. وہ زندگی جب فطرت سے متعلق شاعر کی محبت سینسوس لو تھی. جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ لڑک پن میں شاعر کے لیے بیوٹی آف نیچر صرف آؤٹ ورڈ حیثیت رکھتی تھی، وہ اس کی بیرونی شکل و صورت سے لطف اندوز ہوتا تھا. ابھی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ان دیٹ بیوٹی آف نیچر دیر از اے لیونگ اسپرٹ، ایک زندہ روح بسی ہوئی ہے. تو اس پرانے دور سے متعلق شاعر لکھتا ہے، آئی ریپیٹ دا لائنس، فار نیچر دین، بریکٹ کو میں چھوڑتا ہوں، ٹو می واز آل ان آل، کہ اس وقت فطرت میرے لیے سب کچھ تھی، میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی. اور جو لائنس بریکٹ میں ہیں میں انہیں پڑھ کر اس کو علیحدہ سے ایکسپلین کر رہا ہوں. دا کورسر پلیئر آف مائی بوائش ڈیز، کورسر مینس فزیکل، جیسے کہ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ رکھا ہے اس کا مطلب دا کورسر پلیئر آف مائی بوائش ڈیز، کہ اپنے بوائے ہوڈ کے دنوں میں یہ جو بھی پلیئر تھی بیوٹی آف نیچر سے مجھے جو پلیئر جو خوشی حاصل ہوتی تھی دیٹ واز فزیکل. There was no touch of spiritualism in that player and their glad animal movements ایک بار پھر سے اس کا مطلب ہے physical animal movements all gone by، کہ وہ جو میری خوشیاں تھی، وہ جو میری افراتفری تھی، دوڑنا بھاگنا تھا، وہ فطرت سے متعلق شاعر کی محبت صرف فزیکل تھی، آؤٹ ورڈ تھی، سینسوس تھی، اس میں اسپرچولیزم ابھی نہیں تھا. اور اس محبت سے متعلق شاعر نے کہا کہ ٹو می واز آل ان آل، وہ میرے لیے سب کچھ تھی. آئی کی ناٹ پینٹ وٹ دین آئی واز. اب شاعر کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو دا ورڈس ٹو ڈسکرائب وٹ آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم، وٹ واز مائی تھنکنگ ایٹ دیٹ ٹائم، کہ اس وقت میں کیا تھا، اس وقت میری تھنکنگ، میری فیلنگس کیا تھی، میں چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا. The sounding cataracts haunted me like a passion. Sounding cataracts، cataract مطلب واٹر فال، آبشار، بلندی سے پہاڑوں سے گرتا ہوا پانی. Sounding cataract، بلندی سے گرتے ہوئے پانی کی جو آواز ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا. تو کہتا ہے کہ آبشاروں کی، جھرنوں کی آواز، گرتے ہوئے پانی کا شور، haunted me like a passion، ایک جذبے کی مانند میرے پیچھے بھاگتا تھا. یعنی اس میں ایک سینسیشن تھی، ایک جنون تھا، ایک جوش تھا میرے لیے اس آواز میں. دا ٹال راک، دا ماؤنٹین اینڈ دا ڈیپ اینڈ گلومی ووڈ. ٹال راک یہ بلند و بالا چٹانیں، یہ پہاڑ. ڈیپ اینڈ گلومی ووڈ یہ گھنا جنگل، گلومی مطلب ڈارک، کتنا گھنا جنگل جہاں پر درخت اتنی زیادہ تعداد میں ہیں اور ان کی شاخیں آپس میں اس طرح سے الجھی ہوئی ہیں کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی. وہ گھنا جنگل، وہ پہاڑ، بلند پہاڑ. جی جسٹ 1 منٹ، میں ذرا اس کا فوکس سیٹ کر لوں آپ لوگوں کے لیے. جی آئی تھنک ناؤ اٹس کلیئر. دیئر کلرز اینڈ دیئر فارمز ور دین ٹو می این ایپیٹائٹ. ایپیٹائٹ مطلب یہاں بھوک نہیں ہے، مطلب بڑا فلسفیانہ سے اس کا مطلب ہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیئر کلرز اینڈ دیئر فارمز ور دین ٹو می این ایپیٹائٹ.
ऑन द सर्फेस इसका मतलब ये है कि द ब्यूटी ऑफ नेचर, द कलर्स ऑफ नेचर, द फॉर्म्स ऑफ नेचर एंड द वॉइसेस ऑफ नेचर अट्रैक्टेड द पोइट, शायर को अपनी तरफ मतवज्जो करती थी, बुलाती थी। एपिटाइट का दूसरा मतलब ये लिया जाता है कि द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द सीन्स ऑफ नेचर वर लाइक फूड फॉर द सोल ऑफ द पोइट, शायर की रूह के लिए खुराक की हैसियत रखते थे। द आइज़ ऑफ द पोइट वुड फीस्ट ऑन दैट फूड, निगाहें उस खुराक से यानी फितरत की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। द सेंस ऑफ स्मेल वॉज सेटिस्फाइड, सेंस ऑफ स्मेल को तस्कीन मिल जाती थी। सेंस ऑफ लिसनिंग वॉज ऑल्सो अपीज्ड, और सेंस ऑफ लिसनिंग को भी सुकून मिल जाता था मुख्तलिफ परिंदों की चहचहाट सुनकर। नेक्स्ट, अ फीलिंग एंड अ लव, इट वॉज ऑल अ फीलिंग, इट वॉज ऑल अ लव फॉर द पोइट, यानी फितरत की खूबसूरती एक फीलिंग, एक एहसास था शायर के लिए, एक जज्बा था, एक मोहब्बत थी शायर के लिए। लेकिन अभी इसमें स्पिरिचुअलिज्म शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट जी, एंड लव दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोट चार्म by thoughts supplied or any interest unborrowed from the eyes। जी कहते हैं कि इस मोहब्बत को रिमोट चार्म्स, ऐसे ख्यालात की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे आइडियाज़ की ज़रूरत नहीं थी जो कि सोच के साथ लाए जाएं, यानी उसको किसी तसव्वुर की, पुरानी यादों की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसकी इंटरटेनमेंट तो सिर्फ उस चीज़ से हासिल होती थी जो उसके सामने थी, और वो थी ब्यूटी ऑफ नेचर। बाय थॉट सप्लाइड, हाँ जी ये ऊपर वाली लाइन से रिलेटेड है। रिमोट चार्म बाय स्पॉट थॉट सप्लाइड नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोर्डेड फ्रॉम द आइज, और उसके जितने भी इंटरेस्ट थे फितरत से रिलेटेड वो उस चीज़ में थे जिन्हें वो आँखों से देख सकता था। ऐसी किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं था जिसे उसकी आँखें बोरो नहीं कर सकती थी, देख नहीं सकती थी, जिस चीज़ को उसकी आंखें उधार नहीं ले सकती थी। लिहाजा लफ्ज़ अनबोरोड इस्तेमाल हुआ है। दैट टाइम इज़ पास्ट, अब शायर कहते हैं कि वो वक़्त तो गुज़र गया, यानी वो वक़्त जब ब्यूटी ऑफ नेचर इसके लिए सिर्फ सेंसरी टच रखती थी, सिर्फ आउटवर्ड ब्यूटी थी, वो वक़्त गुज़र गया। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज़ आर नाउ नो मोर। एकिंग लफ्ज़ एक वैसे तो मतलब होता है दर्द, तकलीफ़, यहाँ पर एकिंग जॉयज़ का मतलब है एक्सट्रीम जॉयज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स। वो ज़माना जो शदीद इंतहाई खुशी का था, गैर मामूली इंटरटेनमेंट का ज़माना था, वो तो नहीं रहा, वो तो गुज़र गया। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर, रैप्चर एक बार फिर से इसका मतलब है प्लेयर, खुशी जी। और ऊपर जो दो तीन लाइंस मैंने पढ़ी हैं जैसे कि रिमोट चार्म वगैरह, इसके मीनिंग्स साथ में लिख रखे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को देख सकें। द पोइट वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन द विजिबल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ये किसके लिए है जी? ये मैंने लिखा एन इंटरेस्ट, एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आइज जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा इसका फोकस सेट कर लूँ। ओके जी, अब काफ़ी क्लियर है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो हम पढ़ रहे थे लाइन नंबर 85 के करीब पहुँचे थे। एंड ऑल इस डिजी रैप्चर नॉट फॉर दिस डिजी रैप्चर, जी हाँ, इंतहाई शदीद खुशी। दैट टाइम इज़ पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयस एंड नाउ नो मोर एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर। तो शायर ने कहा कि दैट टाइम हैज़ पास्ट, ऑल इट्स जॉयस एंड प्लेयर्स हैव कम टू एन एंड। वो ज़माना भी गुजर गया, उस ज़माने की खुशियाँ भी ख़त्म हो गई। नॉट फॉर दिस फेंट आई, यहाँ पर फेंट मतलब होगा सैड, अफसुर्दा होना। नॉर किधर गया जी? नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर
مورن نور مرمر. مورن اینڈ مرمر ہم مطلب لیں گے کمپلین اینڈ ویپ اینڈ فیل سیڈ. تو کہتے ہیں کہ وہ جو خوشیاں گزر گئی ان کے لیے شاعر روتا نہیں ہے، افسردہ نہیں ہوتا، وہ شکایت نہیں کرتا، کیونکہ ادر گفٹس ہیو فالوڈ فار سچ لاس I would believe abundant recompense. Other gifts. The poet says, if the time of boyish players have come to an end, nature has compensated the poet with some new gifts. تو فطرت نے شاعر کو کمپنسیٹ کیا ہے، اس کے نقصان کی تلافی کی ہے، اس کو کچھ نئے تحفے دے کر. اور وہ نئے تحفے کیا ہیں، ان کا ذکر ہم اگلی لائنز میں پڑھیں گے. وہ نیا تحفہ ہے میچورٹی آف مائنڈ، میچورٹی آف تھاٹس. شاعر کے خیالات میں پختگی کا آ جانا، شاعر کی سوچ پختہ ہو جانا اور فطرت سے متعلق اس کی تھنکنگ کا بدل جانا، یہ وہ تحفے ہیں جو کہ فطرت نے اس کو عطا کیے. اب جب کہ اس کی سینسری پلیئرز ختم ہو چکی ہیں. فور آئی ہیو لرنڈ ٹو لک آن نیچر ناٹ ایز ان the hour of thoughtless youth. The poet says, now the poet looks at nature not in the way as he used to observe nature when he was a boy, thoughtless boy. یعنی جیسے وہ پہلے فطرت کو دیکھا کرتا تھا جب وہ ایک لاپرواہ لڑکا تھا، اب وہ فطرت کو اس انداز میں نہیں دیکھتا. For I have learned to look on nature not as in the hours of thoughtless youth, but hearing often times the still and sad music of humanity. بلکہ اب تو اس نے فطرت کو کسی اور پہلو سے دیکھنا سیکھ لیا ہے. اب کیا ہے کہ hearing often times the still and sad music of humanity. Now when the poet looks at the beauty of nature, he listens the sad music of humanity. تو اسے انسانیت کا سوز، دکھ سنائی دیتا ہے فطرت کی آوازوں میں. تو یہاں پر انسانیت کا دکھ، سوز اور فطرت کی آوازیں ایک بڑا گہرا تعلق ہے ان میں. عام شخص جو کہ ورڈزورتھ کو پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے، جس نے ورڈزورتھ کی لائف ہسٹری کو نہیں پڑھا، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. اس کا بیک گراؤنڈ ہے فرینچ ریولوشن. جی ہاں، ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ فرینچ ریولوشن نے ولیم ورڈزورتھ کو متاثر کیا تھا، ذہنی طور پر اس کی سوچ کو متاثر کیا تھا. مگر جب نپولین نے فرانس پر اپنا اقتدار بنا لیا اور فرانس کو جنگوں میں دھکیل دیا، مسلسل سیکوینشل وارز میں ایک کے بعد ایک جنگوں میں دھکیل دیا، تو فرینچ ریولوشن کی روح مر گئی تھی. لہٰذا شاعر نے اسے نظر انداز کر دیا. ادروائز شروع میں، آغاز میں شاعر فرینچ ریولوشن اور اس کی آئیڈیالوجی سے بڑا متاثر تھا، اور شاعر نے عام انسان، غریب انسان کو جس طرح سے اذیت میں دیکھا، پستے ہوئے دیکھا، اس کی حقوق کی تلفی ہوتے ہوئے دیکھا، شاعر اس چیز سے بڑا متاثر تھا. لہٰذا اسی پس منظر میں شاعر لکھتا ہے کہ اب جب کہ وہ فطرت کو دیکھتا ہے تو اسے سیڈ میوزک آف ہیومینٹی سنائی دیتا ہے. انسانیت کا سوز، دکھ، آہیں اس کے کانوں میں گونجتی ہیں. نور ہارش نور گریٹنگ. ہاں البتہ یہ جو ساؤنڈ ہے، یہ جو میوزک ہے، میوزک آف ہیومینٹی، یہ نہ تو ہارش ہے یعنی کانوں کو اذیت نہیں دیتا، نور گریٹنگ. گریٹنگ کا بھی وہی مطلب ہے، یعنی کانوں کو برا لگنے والا، اکتا دینے والا میوزک نہیں ہے یہ. دو آف ایمپل پار، بلکہ اس میں تو بڑی طاقت ہے. ٹو چیسٹن اینڈ سبڈیو، اس میں طاقت ہے کس چیز کی؟ ٹو چیسٹن، لفظ چیسٹن لفظی مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، سرزنش کرنا، اینڈ سبڈیو جھکا دینا. یعنی اس کو سن کر انسان راہ راست پر آ جاتا ہے، وہ فطرت کے آگے جھک جاتا ہے، وہ سرکشی چھوڑ دیتا ہے. یہ اثر ہے اس میوزک میں جو کہ اب شاعر سنتا ہے. ناؤ وائل دا پوئٹ از میچور، اب جب کہ شاعر میچور ہو چکا ہے ذہنی طور پر اور اس کی سوچ میں پختگی آ گئی ہے. اینڈ آئی ہیو لیفٹ دا پریزنس، اینڈ آئی ہیو فیلٹ ہے جی، یہ لفظ لیفٹ نہیں ہے. اور یہ جو میں سینٹینس پڑھ رہا ہوں، اینڈ آئی ہیو فیلٹ اے پریزنس دیٹ ڈسٹربس می ود دا جوائے آف ایلیویٹڈ تھاٹس. یہ لائن اور اگلی چند لائنز یہ ولیم ورڈزورتھ کی رومانٹک پوئٹری کی روح ہے، اس کی جان، اس کا نچوڑ ہے.
अब विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई भी बड़ी पोइम पढ़ लीजिए, उसका महवर मरकज़ या उसका थीम यही होगा। तो पहले मैं इन लाइंस को ज़रा पढ़ देता हूँ, बाद में इन्हें एक्सप्लेन करूँगा और इन्हीं पे आज का लेक्चर स्टॉप किया जाएगा। And I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of sometimes far more deeply interfused, whose dwelling, कोई लाइन रह तो नहीं गई? I repeat, and I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, a sense sublime of sometimes far more deeply interfused with dwelling, whose dwelling is the light of setting sun and the round ocean and the living air and the blue sky, and in the mind of man a motion and a spirit that impels means inspires, मुतासिर करती है, all thinking things, all objects of all thoughts and rules through all things। जी यहाँ तक इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और यहाँ पर आपका आज का लेक्चर भी हम फिनिश करेंगे, क्योंकि ये जो थॉट्स हैं इन लाइंस में, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की तमाम रोमांटिक पोइट्री की रूह है, उसकी जान है। जिसने इसे समझ लिया उसने विलियम वर्ड्सवर्थ की शायरी को तकरीबन समझ लिया। तो आई रिपीट एंड नाउ आई एक्सप्लेन, कहते कि एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। शायर कहते हैं कि अब मुझे एक प्रेजेंस महसूस होती है ब्यूटी ऑफ नेचर में, यानी मैं महसूस करता हूँ कि इस फितरत में देयर इज़ समथिंग हिडन, कोई छुपी हुई चीज़ है, कोई रूह है जो कि मुझे मुतासिर करती है। किस तरह से? द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, मुझे बड़े बुलंद बाला ख्यालात फराहम करती है वो छुपी हुई रूह। अ सेंस सब्लाइम, सब्लाइम का भी मतलब होता है आला और अरफा, बुलंद, मुझे बड़े बुलंद एहसासात ख्यालात फराहम करती है। ऑफ समटाइम्स फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, और ये जो ख्यालात हैं ये बड़े गहरे हैं मेरी रूह के अंदर। हुज ड्वेलिंग इज़ द लाइट ऑफ सेटिंग सन, हुज, ये लफ्ज़ फिर से उस प्रेजेंस के लिए इस्तेमाल हुआ जिसका जिक्र ऊपर वाली दो लाइंस में शायर ने किया कि फितरत में कुछ प्रेजेंस महसूस होती है शायर को, वो एक रूह है। शायर के कहने के मुताबिक, उसके नज़रिए के मुताबिक फितरत में एक ज़िंदा रूह है, और उस रूह की ड्वेलिंग कहाँ है, उस रूह की रिहाइश, उसका घर कहाँ है? हुज ड्वेलिंग इज़ द लाइट ऑफ द सेटिंग सन, ढलते हुए सूरज की शफक में वो रहती है। एंड द राउंड ओशन, समंदर में। एंड द लिविंग एयर, जिंदा हवा में। एंड द ब्लू स्काई, नीले आसमान की गहराइयों में। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, इंसान के जहन में। अ मोशन एंड अ स्पिरिट, वो तो एक जज्बा है, एक रूह है। दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, जो कि तमाम जी शऊर बाशऊर चीज़ों को इंस्पायर करती है। थिंकिंग थिंग्स यानी वो तमाम तर मखलूक़ात जो शऊर रखती हैं, अकल समझ रखती हैं, फ़हम फिरासत रखती हैं, उन्हें मुतासिर करती है, उन्हें इंस्पायर करती है ये रूह। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, वो तमाम तर ऑब्जेक्ट्स जिनमें थॉट्स ख्यालात हैं, यानी जो सोच समझ सकते हैं, उन्हें मुतासिर करती है। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और इसकी हुक्मरानी हर चीज़ पर है। ये लिविंग स्पिरिट है, ये रूह है जो कि शायर के तसव्वुर में फितरत में बसी हुई है, और शायर इस रूह को महसूस करता है, और ये उसकी मैच्योरिटी का दौर है। देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ द मेडोज़ एंड द वुड्स। शायर कहते हैं कि इसी वजह से मैं मोहब्बत रखता हूँ इन मेडोज़ चरागाहों से, इन वुड्स, इन जंगलों से। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। लाइन नंबर 101 से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे आपका अगला लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 8 होगा। तब तक अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।